محمود غزنوی نیک سیرت حکمران، مسلمانوں کا ایک بادشاہ گزرا ہے، اس کے دل میں یہ شک پیدا ہوا، 3 شک لیے وہ ہمیشہ پھرتا رہتا کہ میں اپنے باپ سبتغین، اس کے باپ کا نام تھا، میں اس کا بیٹا ہوں کہ نہیں ہوں۔ تیسرا شک اس کے پاس یہ تھا، اس کے دل میں جو وہم پیدا ہوا کہ میں، یہ جو حدیث مبارکہ علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ یہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، کہاں یہ علماء، کہاں یہ امام مسجد کے گھر میں رہنے والا، گھر گھر سے اس کو کھانا جاتا ہے اور کوئی اس کو کپڑے دے رہا ہے، کوئی اس کی خدمت جناب پیسوں کی صورت میں کر رہا ہے، تو کہاں اس کو محلے والے کھانا دے رہے ہیں، کپڑے دے رہے ہیں، اس کو رہنے کے لیے مسجد میں گھر دیا ہے، اب کہاں یہ امام مسجد ہے، مصلی رسول پر نماز پڑھانے والا ہے، اور پھر یہ کہاں انبیاء کا وارث، یہ حدیث پاک ہے بھی کہ نہیں؟ یہ علماء اپنے پاس سے کہیں بیان کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ یہ 2 شک ہو گئے، ایک میں اپنے باپ کا بیٹا ہوں کہ نہیں، دوسرا یہ جو حدیث پاک بیان کی جاتی ہے العلماء ورثۃ الانبیاء۔ تیسرا شک یہ کہ کل قیامت کا دن ہونا ہے کہ نہیں ہونا، قیامت کے بعد یہ جو معاملات ہیں وہ پیش آنے کہ نہیں آنے، یہ 3 شک اس کو پیدا ہوئے۔ اب شک اس کے دل میں ہے، اللہ نے بھی تو پھر اپنا وہ انعام جو اپنے نبی پر فرمایا، جو اپنے نبی کے ان غلاموں پر فرمایا، وہ تو دکھانا ہی تھا۔ اب تھا تو مسلمان وہ بادشاہ، لیکن جیسے ہی ہندوستان کے کسی علاقے میں جاتا ہے، ایک ہندو خطری لال اس کی دکان کا دروازہ کھلا، اس دکان کے اندر وہ لالٹین ہے، بجلی کا سسٹم تو آج شروع ہوا چند سال پہلے، تو وہ لالٹین اس کے اندر دکان کے رکھی ہوئی، اب دکان ایسی ہے کہ دکان میں سے کہیں سوراخ ہے، اور سوراخ کے اندر میں سے وہ تھوڑی سی روشنی وہ باہر کی طرف جا رہی ہے۔ اب محمود غزنوی نے دیکھا وہاں پہ کھڑا ہوا ایک طالب علم، مدرسے کا پڑھنے والا وہ اسٹوڈنٹ، کتاب اس کے ہاتھ میں موجود ہے اور وہ روشنی کے سامنے کرتا ہے، ایک عبارت وہ پڑھ لیتا ہے، پھر پیچھے چھپ جاتا ہے اور پھر وہ آگے آتا ہے، اس روشنی کے سامنے وہ کتاب کر کے ایک تو جملے عبارت وہ پڑھ کر پیچھے چلا جاتا ہے، یہ معاملہ وہ کر رہا ہے۔ بادشاہ نے دیکھا یہ چھوٹا سا بچہ ہے، یہ کون سی کتاب پڑھ رہا ہے، کہ وہ روشنی کے لیے آگے جاتا ہے، پھر پیچھے چلا جاتا ہے، پھر آگے آتا ہے، پھر پیچھے جاتا ہے۔ چنانچہ بادشاہ نے جب دیکھا کہ 3-4 دفعہ معاملہ پیش آیا، تو بادشاہ نے اس بچے کو بلایا اور کہا کہ تو یہ کیا کام کر رہا ہے؟ وہ عرض کرتا ہے کیا پڑھ رہا ہے؟ وہ اسٹوڈنٹ، وہ طالب علم کہتا ہے کہ میں فلاں مدرسے کا اسٹوڈنٹ ہوں، میں فلاں مدرسے میں تعلیم حاصل کرتا ہوں، تو یہاں کر کیا رہا ہے؟ کہتا ہے کہ میں غریب ہوں، میرا باپ مرا ہوا ہے اور میں غریب ہوں، میرے گھر میں لالٹین تو موجود ہے، لیکن غربت اتنی ہے کہ لالٹین میں تیل ڈالنے کے لیے میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ علم دین حاصل کیا جا رہا ہے، آج تو ہمارے لیے آسانیاں ہیں نا، لالٹین بھی ہے جناب، اتنے خوبصورت بلب بھی ہیں، ساری آسانیاں بھی ہیں۔ وہ بچہ علم دین سیکھ رہا ہے، اپنے گھر سے چلا، کہتا ہے کہ میں فلاں محلے میں رہتا ہوں اور وہاں سے چل کر یہاں آیا ہوں، اب راتیں ایسی ہیں کہ وہ ان میں اندھیرا زیادہ ہے، پہلے تو میں چاندنی راتوں میں بیٹھ کر اپنے گھر کی چھت پر سبق یاد کر لیا کرتا تھا، اور اب گھر میں غربت اتنی ہے کہ لالٹین میں ڈالنے کے لیے تیل کے پیسے موجود نہیں، باپ فوت ہو چکا ہے، اور اسی لیے چھپ جاتا ہوں، کہیں یہ ہندو یہ نہ سمجھ لے کہ یہ مسلمان کیا پڑھ رہا ہے اور مجھے بتا دے، مجھے سبق یاد نہ ہو، کہیں میں رسول اللہ کی حدیث یاد کرنے سے رہ نہ جاؤں۔ جب یہ باتیں کی وہ معصومانہ انداز میں محمود غزنوی نے سنی، اس کا دل نرم ہوا، جب اس بچے کی بات سنی اور اپنے غلاموں سے کہا ایک لالٹین لاؤ، لالٹین لا کر بچے کو دی اور کہا اس بندے کو اپنا گھر بتا دو، یہ بندہ وقت پر آیا کرے گا، جیسے ہی تیری اس لالٹین کا تیل ختم ہوگا
بادشاہ کی طرف سے یہ تیل بھی بھیجا جائے گا اور تو جا اپنے گھر میں بیٹھ جا رسول اللہ کا دین سیکھنا شروع کر دے. رسول اللہ کا دین سیکھ. اب جب اس نے بات کی تو اس بچے نے کہا جزاک اللہ خیرا، اللہ تعالیٰ تجھے اس سے بہتر جزا دے. اب پھر بات جہاں سے شروع ہوئی تھی، اس کے دل میں 3 شک تھے کہ میں اپنے باپ کا بیٹا ہوں کہ نہیں. دوسری بات کہ کل قیامت ہونی ہے کہ نہیں ہونی. تیسری بات کہ یہ جو علماء حدیث پاک بیان کرتے ہیں العلماء ورثہ الانبیاء، کہ یہ انبیاء کے جو وارث علماء ہیں یہ حدیث پاک ہے بھی کہ نہیں، یہ انبیاء کے وارث ہیں کہ نہیں. یہ جو میں نے حدیث پاک پڑھی وہ سمجھا رہا ہوں. اب اس نے بچے کے ساتھ وہ معاملہ پیش آیا. بچہ اپنے گھر میں، محمود غزنوی بادشاہ اپنے گھر میں رات کو سویا، آنکھیں بند ہوئی، دل کی آنکھیں کھلی، مدینے والے نے دیدار کروا دیا. مدینے والے نے دیدار کروا دیا. محبوب نے فرمایا وہ جو 3 شخص جو اس کے دل میں موجود تھے، محبوب علیہ السلام اس کی خواب میں تشریف لائے. محبوب نے فرمایا اے سبتگین کے بیٹے، اے سبتگین کے بیٹے، تو نے میرے وارث کی خدمت کی، اس خدمت کے بدلے کل قیامت والے دن میں رب تعالیٰ سے تیری شفاعت کروں گا. اس رب تعالیٰ سے تیری شفاعت کروں گا. اب وہ 3 شک اس کے محبوب نے ایک ہی جملے میں اس کے 3 شک دور کر دیے. اے سبتگین کے بیٹے، اس کو پتا چل گیا کہ میرا باپ وہی ہے. تو نے میرے وارث کی خدمت کی، عالم دین کی خدمت کی، اور اس خدمت کی وجہ سے کل قیامت کا دن جب ہوگا شفاعت کا جھنڈا حسین کے نانا کے پاس ہوگا اور میں رب تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں محمود تیری میں رب تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں شفاعت کروں گا. یہ ہے العلماء ورثہ الانبیاء. اتنی بات تو سمجھ آ گئی. آگے چلیں. محبوب علیہ السلام کے پیارے پیارے غلاموں، عن عثمان بن عفان قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اقرب من يشفع يوم القیامت الانبیاء ثم العلماء ثم الشہداء. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کل قیامت کا دن ہوگا ہر کوئی بندہ نفس نفسی کا علم ہوگا، پکار رہے ہوں گے، کسی کے پاس جائیں گے، ماں بیٹے کی نہیں ہوگی، جتنا بھی پیار کرنے والا ہوگا، باپ ہوگا، اولاد ہے، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. لیکن اس وقت جو کام آئے گا وہ آمنہ کا لال کام آئے گا. کل قیامت کا دن ہوگا. حضرت عثمان فرماتے ہیں محبوب نے فرمایا اول من یشفع یوم القیامہ، کل قیامت والے دن جب سفارشوں کا سلسلہ چلے گا، شفاعت ہوگی، سب سے پہلے الانبیاء، انبیاء اپنی اپنی امت کے لوگوں کی سفارش کریں گے. اس کے بعد ثم العلماء، پھر انبیاء کے بعد کسی حاجی کا ذکر نہیں، کسی نمازی کا ذکر نہیں، کسی بڑے اور کوئی بھی نیکیاں کرنے والا ہو، کوئی راتوں کو اٹھ کر عبادت کرنے والا ہو، سجدے کرنے والا ہو، لمبے لمبے رکوع کرنے والا ہو. یہ نہیں کہا کہ انبیاء کے بعد اگر کوئی سفارش کرے گا فلاں حاجی کرے گا، انبیاء کی کوئی سفارش کرے گا، انبیاء کے بعد وہ بہت بڑا عابد ہے جو تہجد گزار ہے وہ سفارش کرے گا. نہیں، فرمایا الانبیاء ثم العلماء. اگر انبیاء کے بعد کوئی بندہ سفارش کرے گا تو وہ عالم دین ہوگا، وہ عالم دین ہوگا، وہ مصلی رسول پر کھڑا ہونے والا ہوگا. وہ کہے گا یا اللہ ان بندوں کو میں نے کہا تھا بھئی نماز پڑھو، یا اللہ یہ نماز پڑھنے آئے تھے، ان کو کہا تھا روزہ رکھو، یا اللہ یہ روزہ بھی رکھتے رہے ہیں، ان کو کہا تھا اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناؤ، تو انہوں نے اپنے بچے قرآن کی تعلیم کے لیے پیش بھی کیے تھے. یا اللہ میں سفارش کرتا ہوں تو ان کے ساتھ رحمت کا معاملہ فرما. اللہ رحمت کی بھی تم سب کو عطا فرمائے گا. انبیاء کے بعد جنہوں نے سفارش کرنی ہے وہ علماء ہے، پھر شہداء ہے. الانبیاء ثم العلماء ثم شہداء، پھر شہداء ہے. شہید وہ جو اپنی گردن کٹوا کر
اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے رب کی پاک بارگاہ میں سرخرو ہوا، اس کا درجہ بھی علماء کے بعد ہے۔ وہ تپتی صحرا میں جا کر تلواروں کے وار کھائے، خنجریں جو ہیں وہ برداشت کرے، چاہے اپنے جسم پر سینکڑوں تیر برداشت کرے، اس کا رتبہ پیچھے ہے۔ لیکن ایک عالم دین جو اے سی لگا ہوا ہو، پنکھا چل رہا ہو، آرام سے اپنے گھر میں بیٹھ کر وہ حدیث مبارکہ پڑھ رہا ہو، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے محبوب فرما رہے ہیں کہ وہ گردن کٹانے والا کا درجہ پیچھے ہے، یہ آرام سے بیٹھ کر نبی کی سنتیں سکھانے والے کا درجہ آگے اللہ نے عطا فرمایا۔ انا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم العالم سلطان فی الارض۔ بڑی دس سے پاک زبردست ہے، سنیں سمجھانا ہی ہے۔ محبوب علیہ السلام کی پیارے غلاموں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرما رہے ہیں کہ اس کائنات میں العالم سلطان فی الدنیا، کہ اس دنیا میں یہ عالم جو ہے نا، عالم یہ اللہ کا سلطان ہے، بادشاہ ہے، اللہ کا بادشاہ ہے یہ عالم اس دنیا میں۔ فَمَنْ وَقَعَ فِيهِ فَقَدْ هَلَكَ، جو بندہ ان کی توہین کرتا ہے وہ ہلاک ہو جاتا۔ ان علماء کی جو توہین کرتا ہے، باقی میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، ہم سب جانتے ہیں کہ آج ہم اپنے اس امام مسجد کے پیچھے نماز بھی پڑھتے ہیں، اس کی چغلی بھی کرتے ہیں۔ اللہ ہم سمجھتے ہیں وقت بہت کم ہے، میں صرف اشارہ دیتا چلوں گا۔ آج جب امام مسجد گلی سے گزرتا ہے نا، بچہ بھی کہتا ہے وہ مولوی جا رہا، وہ میاں جا رہا، کہتے کہ نہیں کہتے وہ مولوی صاحب جا رہا ہے، مولوی جا رہے ہیں۔ کیوں؟ یہ بھائی انگریز نے ہی اس بات پر مہر لگا دی تھی کہ ان علماء کی جو شان، جب انگریز نے کہا تھا کہ جہاد فرض ہو چکا ہے، انگریز نے منتیں کر لی، لاکھوں کروڑوں روپیہ دینے کی جناب اس نے پیشکش بھی کی کہ یہ فتویٰ جو ہے وہ خارج کر دو، جہاد فرض کا جو فتویٰ جو ہے خارج کر دو۔ تو علماء جو حق تھے انہوں نے کہا یہ بات تو نہیں ہو سکتی، گردن جانی ہے یہ تو جا سکتی ہے، لیکن رسول اللہ کے دین پر کبھی کوئی آنچ نہیں آنے دی۔ اس زمانے نے وہ دیکھا کہ دہلی کے باہر ہزاروں علماء، پھر ان علماء کو منجنیکوں کے سامنے باندھ کر، توپوں کے آگے باندھ کر اڑا دیا گیا، اور پھر ان علماء کی دستاریں، پگڑیاں، سر وہ باہر درختوں پر لٹکے ہوئے نظر آئے۔ یہ حال بھی گزرا ہے علماء پر۔ آج ہم جن کو بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں امام صاحب تو جناب فرض پڑھا کے چلے گئے، پتہ نہیں انہوں کا پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی، امام صاحب تو آتے ہیں جناب وقت پہ آئے، وہ چلے گئے، وہ جا رہے ہیں۔ آج بچہ کہتا ہے، تو پھر اس انگریز نے کیا اس نے کہا اگر یہ عالم یہ کام نہیں کر رہا نا، بادشاہ تھا اس وقت، حکمران تھے انگریز، تو انہوں نے ان علماء کو کمیوں کے کھاتے میں لکھ دیا کہ جہاں پہ گاؤں والے کے بال کاٹنے والا نائی ہے، جہاں سے اس کو کچھ ملے گا، دوسرے تیسرے جو لوگ ہیں جہاں سے اس کو کچھ ملے گا، اس مولوی کو بھی، امام مسجد کو بھی وہیں سے جا کر اس کو کچھ ملے گا۔ اس بدبخت انسان نے یہ کام کیا، اور آج اس لیے ہم بھی یہی سمجھتے ہیں کہ بس ایک امام مسجد کی شان یہی ہے کہ جناب بس آتا ہے ہمارے گھر سے کھانا کھا کر چلا جاتا ہے، ہم کچھ دے نہ دیں۔ بھائی اگر ان کی امام مسجد کی خدمت کریں گے تو رسول اللہ نے کیا فرمایا کہ میرے اس وارث کی خدمت کے بدلے کل قیامت والے دن رب تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں تیری شفاعت کروں گا۔ محبوب علیہ السلام کے پیارے غلاموں، سب سے پہلے سفارش انبیاء، پھر علماء، پھر اور یہ حدیث پاک کا آپ کے سامنے میں نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے پڑھی ہے، یہ بھی حدیث پاک ہمارے سامنے۔ ہمیں چاہیے ایسے علماء جو چمکتے دمکتے چہرے